الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلاۃ میرے گھر پہ جاؤں لوگوں نے بلو والی آواز کرنے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ہم دریا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتے کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ارے ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں پڑھیے صلاۃ و سلام بابا کی بلند الصلاة
والسلام عليك يا حبيب الله کلام عاشق حضور دا نہیں عاشق تے سارا جہان حضور دا ہے جب پڑھیا قرآن تے پک لگیا ثنا خان رحمان حضور دا ہے تے حاکم عشق لے فیش تائیں کل دا کوئی سامان حضور دے نیکو کارن مان ہے نیکیاں دا گناہگارن مان حضور دے نیکو کارن مان ہے نیکیاں دا گناہگارن مان حضور دے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدا ہاتھ پھڑ دے انہوں چھڈ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جنوں پھڑ لین تے پھر چھوڑ دے نہیں اور لجپال جدا رکھوانا انہوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے تے پتا آپ نو حالاں دا آپ نو حالاں دا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار مرنا مرنا ہر کوئی آنکھے
تے میں بھی ایک دن مرنا، مرن تو پہلے جے ملے نہ سونا تو پھر مرنے نو کی کرنا۔ ایک گل رکھنا یاد میری، میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، روزے ول منہ کر کے میریاں اکھیاں بند نہ کرنا، وقت آخری سونے دا دیدار اکھیاں نے کرنا، دید ظہوری جو ہووے پھر مرنے تو کی ڈرنا، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں پڑھ کر نبی کی نعت، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں دیکھا ابھی ابھی نظر میں جمال دیکھا ابھی ابھی ہے نظر میں جمال اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی پڑھ کر نبی کی نعت قبر میں سنتے لمحہ بہت کٹھن، جب روح قبض کی جاتی ہے جان کنی لمحہ بہت کٹھن، لیکن لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ در جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے، در جیتنا ہے عشق میں لازم یہ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جیت کر جیتا جائے گا، نہیں نہیں، کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو، کہیے نہ پڑھ کر اور یہ جان دی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان دی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو،
اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کے نام پہ وار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لہب میں اتار دو۔ اللہ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کنفرم ہے، انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ بسر ہو رہا ہے۔ انسان اس کائنات میں آنکھیں کھولنے کے بعد اپنی زندگی کے اختتام کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ہر سانس کے بدلے انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اسی طرح ہی انسان کی زندگی میں موجود وقت، انسان کی زندگی میں موجود ایام، انسان کی زندگی میں موجود مہینے اور انسان کی زندگی میں موجود سال گزر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں 2025 اپنے اختتام کو پہنچا، 2026 کی ابتدا ہوئی۔ ہم خیر سے اللہ کی طرف سے عافیت کے صدقے سے ہم جو ہے وہ 2026 میں داخل ہو گئے۔ یہ باہر بچے کھیلیں، ان کو اندر لے آئیں یا ان کو باہر بھگا دیں۔ نماز کا ٹائم ہو تو بچے پریشان کرتے ہیں، بس اللہ ہی رحمت فرمائے۔ ماں باپ، بات یہ ہے کہ تربیت فرمانی چاہیے اور بچوں کے ساتھ بڑوں کو آنا چاہیے۔ ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں اور پھر یہاں پریشان ہوتے ہیں مسجد والے۔ اللہ ہی رحمت فرمائے، کہیے آمین۔ 2026 کی ابتدا ہو چکی ہے۔
ہم نے پورا 1 سال اپنی زندگی کا گزار دیا. اچھا، 1 سال کا جانا اور نئے سال کا آنا، یہ صرف وقت کا بسر ہونا نہیں ہے. 1 سال کا جانا اور دوسرے کا آنا، یہ محض پٹاخے پھوڑنے، گانا بجانے، ڈھول بجانے اور بے پردہ غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں کے ملاپ کے لیے اور دین کی عظمت کی دھجیاں لانے کے لیے، دین کے وقار کو بلکہ وقار کو ختم کرنے کے لیے، ماں باپ کی عزتوں کو پاؤں میں رونگنے کے لیے اور انگریز کی تعلیمات پر اور اس کے عمل پر عمل کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ 1 سال کا جانا دوسرے کا آنا ہمارے لیے پیغام لاتا ہے. پرانا سال پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے، نیا سال پیغام لے کے آ رہا ہے. پرانا سال ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اے انسان، دیکھ کہ میرا وقت بھی ختم ہو گیا، میں بھی جا رہا ہوں. جس طرح میں جا رہا ہوں بالآخر تو نے بھی جانا ہے. اور نیا سال 3 باتوں کو لے کر آتا ہے، 3 پیغام. یہ میری اپنی سوچ ہے اور آپ بھی انشاءاللہ اس پہ ایگری ہوں گے. 3 پیغام نیا سال لے کر کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا. اسی کو اگر میں دوسرا نام دوں محاسبہ نفس، اپنا محاسبہ کرنا. دوسرا پیغام کہ ہم نے پورا 1 سال وقت گزارا تو اس وقت کو کہاں گزارا. تیسرا پیغام کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. پرانا سال بھی پیغام دے کے چلا گیا اور نیا سال بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے. انہی 3 باتوں پر کوشش کروں گا کہ گفتگو کو ختم کروں. پہلی بات، محاسبہ نفس. ہم نے کیا کیا. 1 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن. 365 دن. ایک دن میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے. اور اگر 24 گھنٹوں کو 365 پہ ضرب کریں، ملٹی پلائی کریں، تو کیا آنسر آئے گا؟ ایک وسیع گھنٹے، ایک بہت بڑا آنسر ہے. کئی گھنٹے، 365 دن. اور صرف دن نہیں، ان کے ساتھ راتیں بھی ہیں. اتنا بڑا سفر زندگی کا ہم نے کیا کیا، کیسے گزارا، کہاں گزارا.
اسی مضمون کو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، محاسبہ نفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غور و فکر کرو، ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا بھیجا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو۔ چاہیے کہ غور و فکر کرے ہر نفس، یہ صرف مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، انہیں نہیں، بلکہ آمنو، ایمان والے، اور پھر ایمان والوں میں بھی سارے، بل تنظر نفس، ہر نفس، ہر شخص، ہر انسان غور و فکر کرے، ما قدمت لغد، آگے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو خبر رکھتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خبر۔ میں آپ سے چھپ رہا ہوں، آپ مجھ سے چھپ رہے ہیں، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہم چھپ رہے ہیں، اور چھپ بھی سکتے ہیں ایک وقت تک۔ چور چوری کرتا رہتا ہے، چھپ کے ہی کر رہا ہے نا جی، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کس نے کی، لیکن ایک وقت تک۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اے میرے بندے کھیل لے، تو کتنا کھیل سکتا ہے، تیری حد کتنی ہے، رب ہماری حد دیکھتا ہے۔ انسان اپنی کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے، اس سے پتہ ہوتا ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھیں، جہاں ساری کائنات کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جہاں ساری کائنات کے کان بند ہو جاتے ہیں، جہاں ساری کائنات کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہیں پہ رب کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، رب کے کان بھی کھلے ہوئے ہیں، اور رب کی طاقت بھی بڑی وسیع ہے۔ رب آنکھوں سے اور کانوں سے پاک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں میں نے آنکھ اور کان کہا، تشبیہ دی، تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنی شان کے لائق، جیسے اس کی شان ہے، وہ سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، قرآن میں رب نے کہا، رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ ہر کسی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن رب کی طاقت کی حد بھی کوئی نہیں ہے، نہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے پل بھر کے لیے نیند آ جائے کہ چلو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اس ٹائم سو رہا ہے تو میں یہ کر لوں، نہیں دیکھے گا، نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے، دودھ کا کاروبار کرتا ہے وہ گھر، اندر سے آواز آئی، ماں نے کہا بیٹی دودھ دو لیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو، دودھ میں پانی ڈالو تاکہ منافع کچھ زیادہ حاصل ہو۔ بیٹی نے کہا امی جان، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
سختی سے منع فرمایا دودھ میں پانی ملاوٹ کرنے سے. میں ملاوٹ نہیں کروں گی، امیر المؤمنین کا حکم ہے. اگر دیکھ لیا پکڑ لیا سخت سزا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا ہم گھر کے اندر ہیں، دروازہ بند ہے. یہ حضرت عمر باہر کھڑے ہو کے سن رہے. بیٹا ہم گھر کے اندر ہیں، دروازہ بند ہے. کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ تم پانی ڈالو. کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا میری ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا اس لڑکی کے لیے. کہیے سبحان اللہ. ہمارے بڑوں کا معیار ہی دیکھیے. آج تو مال و دولت دیکھا جاتا ہے نا، بنگلے گاڑیاں دیکھی جاتی ہیں. جہاں 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج رہا ہے اس لڑکی کے لیے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے میاں میں آپ سے چھپ رہا ہوں، آپ مجھ سے چھپ رہے، چھپ نہیں سکتے ہیں لیکن اس خدا سے نہیں چھپ سکتے. اس خدا سے نہیں چھپ سکتے. اس لیے فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد. کیا بھیجا کل کے لیے، غور و فکر کرو. یاد رکھیں محاسبہ نفس کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص کرنا شروع کر دے اپنے نفس کا محاسبہ کہ میں نے کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، میں نے جمعرات کا دن گزارا کس کام میں گزارا. فجر پڑی ہاں، ظہر ہاں، عصر ہاں، مغرب ہاں، عشاء. دل کو سکون راحت ملے گی. نہیں پڑی او ہو دل ملامت کرے گا. یہ دل پھر جینا شروع ہوتا ہے، دل پھر دھڑکنا شروع ہوتا ہے جب آپ محاسبہ کرتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ارے میرے بھائی آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن تمہارا حساب کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو اپنا محاسبہ کرے. اپنا میں نے کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، یہ محاسبہ ہے. اگر آپ ہمارے بڑوں کے اعمال دیکھیے، حضرت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت. آپ نے درخت پہ پرندے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا توبا اللہ کا یا طائرو، اے پرندے تو کتنا اچھا ہے. اے پرندے تو کتنا اچھا ہے. درخت پہ بے دھڑک بیٹھتا ہے، درخت کا پھل کھاتا ہے، نہ تجھ سے سوال ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کاش مولا میں بھی پرندہ ہوتا، یا فرمایا میں پھل ہوتا، یہ پرندے مجھے نوچ نوچ کے کھا جاتے، خیر ہو گئی، پر مجھ سے سوال و کتاب تو نہ ہوتا. یہ محاسبہ ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو وہاں میں نے وقت کے بادشاہ وہ صحابی کہ جن کو سرکار نے جنت کی خوشخبری بشارت دنیا میں دے دی کہ تم جنتی ہو. تم کیا ہو؟ یعنی مہر لگ گئی کہ جنتی ہو.
لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے آواز سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ فرماتے ہیں وقت وقت یا عمر، ہے عمر خطاب کا بیٹا اور وقت کا بادشاہ، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین حیران ہو رہے ہیں. میں کہا اور یہ منصب کہاں، میں کہا اور خلافت مصطفیٰ کہاں. پھر متوجہ ہو کہ اپنے نفس کو کہتے ہیں اے عمر کے نفس کہیں بھٹک نہ جانا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا، حساب دیا جائے گا، کتاب لیا جائے گا. یہ حضرت عمر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھر اپنے سر پہ رکھے ہیں اور آ رہے ہیں. دیگر اصحاب نے کہا حضرت جی وقت کے امیر ہیں آپ، وقت کے بادشاہ ہیں، اور 300 غلام آپ کی ملکیت میں تھے، آپ مالک کے 300 غلاموں کے 300 غلاموں کے مالک اور وقت کے بادشاہ، خود ہی لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا ہوا تھا. حضرت جی کسی کو حکم کر دیتے. کہا نہیں نہیں چھوڑو، مجھے خود اٹھانے دو، میں اس نفس کو بتا رہا ہوں، اس نفس کو بتا رہا ہوں چاہے منصب جتنا بڑا ہے لیکن تو نے اپنا کام نہیں چھوڑنا. میں اسے ملامت کر رہا ہوں کہ کہیں یہ کرسی پہ بیٹھ کر کہیں یہ بگڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بردہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا رات کو حضرت علی المرتضی محراب میں کونے پہ لگ کے رویا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے تھے یا اللہ یہ علی بڑا گناہگار ہے، اسے معاف کر دینا. اس طرح اپنا محاسبہ کیا. یار یہ ان کی باتیں ہیں. 4 بڑے صحابہ کی بات میں نے سنائی آپ کو، جو خلفائے راشدین بھی ہیں، بدری بھی ہیں، میرے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہیں، بدری بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. لیکن محاسبہ نفس کیسا ہے، کیسے اپنے آپ پہ گرفت کر رہے ہیں. کاش یہ خوش نصیبی ہمیں بھی میسر آئے. کہیے آمین. کاش یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے. کاش محاسبہ نفس ہم بھی شروع کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور فکر کر انسان کیا بھیجا تم نے کل کے لیے. یہ نیا سال آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہے کہ پورا 1 سال گزار دیا، اب بیٹھیں اکیلے میں تنہائی میں، پکڑیں اپنا گریبان، خود ہی پکڑیں. اے بتا انسان تو نے کیا کیا. میں بھی، آپ بھی، ہم سب اس وقت ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ ہم اگر اپنا محاسبہ شروع کر دیں تو صفحے خالی ملیں گے. صفحے اعمال پلے کچھ نہیں ہوں گے، صرف تباہی ہوگی ہمارے اعمال میں. اگر آپ روٹین بنا لیں، ہم روٹین کہ روزانہ رات میں بیٹھ کر محاسبہ کرنا ہے کہ آج سارا دن کیا کیا،
تو صوفیاء فرماتے ہیں پھر انسان آہستہ آہستہ سیدھی راہ کی طرف لگ جاتا ہے، کیونکہ پھر ہمیں اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم اندھے ہو گئے نا، ہم بہرے ہو گئے، بلکہ ایسے اندھے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم سوچنا نہیں چاہتے، ہم ماننا نہیں چاہتے، بس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم غور و فکر کر لیں تو پھر ہم سنیں گے بھی، مانیں گے بھی، برداشت بھی کریں گے، پھر آواز بھی درست ہوں گی۔ یاد رکھیں، ہر شخص کے لیے محاسبہ نفس ضروری ہے، اور یہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ، یہ زبردستی والا انشاءاللہ نہیں، بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ تحیہ کرنا ہے آج اس مجلس سے کہ میں نے روز اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج میں نے سارا دن گزارا تو کہاں گزارا؟ دنیا کے لیے؟ کس دنیا کے لیے؟ اس دنیا کے لیے کہ وہ بالکل ہلکی سی ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں۔ حضرت علی المرتضی دنیا کو کہا کرتے تھے، اسی محراب میں بیٹھ کر داڑھی پکڑ کر، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہے، سنور کر میری طرف نہ آ، اس کی طرف جا جو تجھے قبول کرے۔ علی تجھے قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو میرے دل میں بھی، کاش اے مولا ہم سب کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ اس سال کا پہلا پیغام ہے کہ اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے کیا کیا، اور یہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہم سے سوال ہو، ہم اپنے آپ سے سوال شروع کر دیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کے اندر جو اپنا حساب خود لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ محاسبہ تو وہ کرے نا کہ جسے فکر ہو، جسے خوف خدا ہو، قبر کا خوف ہو، ڈر ہو۔ دوسری بات، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ ہمارا وقت، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مجھے صوفیاء کی 2 باتیں کامیابی کی طرف لے گئی۔ صوفیاء کی 2 باتیں کامیابی کی طرف لے گئی۔ یاد رکھیں، جو عالم ہوتا ہے نا، عالم وہ صرف پڑھتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اسے پڑھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ عالم صرف پڑھے گا اور بتائے گا، لیکن جو ولی ہوتا ہے، اور یہ میں آج ہی صبح درس میں کہہ چکا ہوں، یہ بات میں آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں، بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ یاد رکھیے گا، یہ روڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ گندے بالوں والے اور جو ہے نا وہ گندے کپڑے والے، منہ پہ جو ہے نا وہ سگریٹ کے داغ ہیں، چرسی بھنگی، جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں ولی ہوں، یا کوئی اور کہے کہ حضرت صاحب بڑی پہنچی شخصیت ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ فراڈر تو ہو سکتا ہے، وہ چور تو ہو سکتا ہے، وہ لوٹنے والا تو ہو سکتا ہے، وہ مسلک حق، مسلک اہل سنت کو بدنام کرنے والا ہو سکتا ہے، مگر ولی ولایت کی پہلی سیڑھی یہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، حضور مجدد الف ثانی بھی فرماتے ہیں، وہ مجدد الف ثانی ہے۔ ہاں جی، مجدد الف ثانی حضرت شیخ سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، اور تمام اولیاء، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھیے،
کہ ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی علم ہے. کہیے سبحان اللہ. ہاں، جو صرف عالم ہے اس نے ولایت کا منصب نہیں پایا، وہ پڑھ کر گزرتا ہے. لیکن جو ولی ہوتا ہے پلس عالم، میں اس لیے پلس کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے لے آ رہا ہوں، کوئی باہر جا کر یہ نہ سمجھے کہ بھی بغیر علم کے بھی ولی، کیونکہ یہاں عالم اور ولی کا میں مقابلہ کرا رہا ہوں نا. تو ولی پلس علم، عالم وہ جان کے بات کرتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل سنت کے فقہ کے 4 ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام کا نام ہے امام احمد بن حنبل. فقہ حنبلی کے امام ہیں. آپ جو ہے حضرت بشر حافی، حضرت بشر حافی ہمیشہ ننگے پاؤں زمین پہ چلتے تھے. تو یہ سبحان اللہ، ننگے پاؤں زمین پہ چلتے تھے حضرت بشر حافی. اور حضرت بشر حافی اللہ کا نام زمین پہ گرے ہوئے دیکھا، اٹھایا، چوما، بلند جگہ پہ رکھا، چلے گئے. ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اے بشر حافی، اللہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے. میں کٹھارا گنہگار، اللہ اور مجھے سلام بھیج رہے. کہا اللہ فرما رہا ہے اے بشر، جو تم نے میرے نام کا ادب کیا، میرے نام کا ادب کیا، اسی پر میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں اپنا ولی بنا دیا. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کو کیا پسند آ جائے اور یہ پھر اللہ میں یہ پھر فنا فی اللہ ہو گئے. ایسے مگن ہوئے اللہ کی ذات میں، ایسے مگن ہوئے زمین پر جوتی پہن کے نہیں چلتے تھے کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی مقدس لفظ آ جائے. جوتی کبھی نہیں پہنی، ہمیشہ ننگے پاؤں. اور جس راستے سے حضرت جایا کرتے تھے اس راستے پہ جانور گوبر نہیں کرتے تھے، نجاست نہیں کرتے تھے. ایک دن تھا کہ جس راستے سے حضرت بشر حافی کا گزر ہوتا تھا وہاں نجاست پڑی تھی. کسی نے کہا لوگوں بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کبھی بھی اس راستے پر جانور نے نجاست نہیں کی، آج نجاست کر دی. اس کا مطلب یہ بشر حافی کا یہاں سے گزر نہیں ہوگا. کچھ ہی لمحات کے بعد پتہ چلا کہ بشر حافی انتقال کر گئے. یہ بشر حافی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ حضرت کے پیچھے ہی رہتے تھے. ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ حضرت بشر حافی سے ملاقات ہو، کوشش ہوتی تھی حضرت بشر حافی سے ملاقات کر کے کچھ حاصل کیا جائے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا، امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہا حضور اتنے بڑے آپ امام ہیں اور ایک سادہ بندہ ہے بشر حافی، سادہ بندہ، آپ اسی کے پیچھے ہر وقت چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹائم دیں، آپ ان سے کچھ باتیں کریں، وجہ کیا ہے اتنے بڑے امام ہو کر؟ آپ نے کہا لوگوں میں نے صرف کتاب پڑھی ہے، میں نے صرف کتاب پڑھی ہے، اور جس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اس کتاب والی ذات کو بشر حافی جانتا ہے. میں نے تو صرف پڑھا ہے، بشر حافی اسے جانتا ہے. تو علماء پڑھ کے بات کرتے ہیں، اولیاء جان کے بات کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صوفیاء سے 2 باتیں سیکھی ہے. پہلی بات صوفیاء فرماتے ہیں وقت ایک تلوار ہے، وقت ایک تلوار ہے. ذرا سمجھیے گا، وقت ایک تلوار ہے. تلوار اگر تمہارے ہاتھ میں ہے
तुम तलवार से कुछ भी काट सकते हो, अगर तलवार तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तलवार तुम्हें काट देगी। इमाम शाफई फरमाते हैं, लोगों वक्त को अपने हाथ में रखो, वक्त को अपने कंट्रोल में रखो। तुम वक्त से जो काम लेना चाहोगे ले लोगे। अगर तुमने वक्त को अपने कंट्रोल में न रखा, वक्त में काटता हुआ गुजर जाएगा, फिर बाद में पछतावा होगा, हाय हाय कुछ किया नहीं, हाय कुछ किया नहीं। कयामत के दिन जो जहन्नमी होंगे ना, जहन्नमी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला तो हमें एक मौका अता फरमा है, तू एक मौका दे दे, हमें फिर दुनिया में भेज दे, देख तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तुम्हें सजदे करेंगे, रातें जागेंगे, मौला तेरी इबादत करेंगे, तुझे तेरी कभी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरी बात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। एक बार मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, क्या मैंने तुम्हें बड़ी उम्र नहीं दी? इससे पहले तुम्हें लंबी जिंदगी नहीं दी गई? इंसान कहेगा मौला दी गई। फरमाया उस जिंदगी में तूने क्या किया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह खुश नसीब बंदा कौन है? फरमाया मन ताला उम्रुहु हसन अमलु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमाल भी अच्छे हो। अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो उसने जिंदगी को जाया नहीं किया, अपने दामन में है जी, अपने दामन में उसने नेकियां भरी, नेकियां हासिल की। और फरमाया या रसूल अल्लाह कम अकल बद वक्त कौन है? फरमाया मन ताल उम्र सा अमलु, जिसकी उम्र लंबी हो मगर आमाल बुरे हों। अल्लाह ने जिंदगी तो दी मगर दामन में नेकियां नहीं भरी, मुस्तकबिल की फिक्र नहीं की। वो बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक इलाका होता है, उस इलाके का एक कानून है। कानून यह है कि उस इलाके के अंदर साल के आखिर में उस शहर के अंदर बाहर से कोई भी बंदा, पहला बंदा जो दाखिल होगा उसे उस इलाके का बादशाह बना दिया जाता। क्या बना दिया जाता? और कानून यह था कि वो बादशाह पूरा साल उस सल्तनत का सुल्तान होता। साल के बाद उसी इलाके के करीब उन्हीं का अपना एक जंगल था जिसके अंदर सांप बिच्छू वगैरह थे। वो साल के बाद उस बादशाह को पकड़ते और उस जंगल में बांध देते, कैदी बना देते। वो सांप बिच्छू काट काट के उस बादशाह को तबाह कर देते, मार डालते। एक शख्स उस शहर में दाखिल हुआ, उसे बादशाह बना दिया गया। उसे कानून का पता लग गया कि कानून यह है कि साल के बाद फलां जंगल में जाना है। समझदार शख्स था, पता भी था कि ऐसा होना है, समझदार था। उसने उस इलाके के अंदर काम शुरू कर दिया, तरक्की के काम, रोड बनवा रहा है, इलाका साफ करा रहा है। यहां तक कि वो जो जंगल था उसने उसे भी खूबसूरत शहर बनाकर आबाद करा दिया। साल गुजरा, मनसब से उतरा। उसने कहा जी पहले जहां बादशाहों को तुम बांधते थे मुझे भी ले जाओ। कहा जी आपको नहीं ले जाएंगे, बल्कि अब सारी जिंदगी जब तक आप सलामत हैं आप हमारे बादशाह हैं। का वजह? का इसलिए कि आपने समझदारी की। पहले बादशाहों को हम इसलिए बांधते थे, उस जंगल का कैदी इसलिए बना देते थे कि उन्होंने अपनी वक्त बादशाहत में कोई काम नहीं किया होता। अच्छा, वो आते, खाया पिया, मजे उड़ाए और पूरा साल गुजारा। बाद में पता चलता कि बिच्छू काट रहे हैं और सांप काट रहे हैं। आपने समझदारी की, आपने मुस्तकबिल का सोचा कि साल के बाद मेरे साथ क्या होना है।
आपने उस जो जगह है जो अजाब वाली आपने उसी खत्म कर दिया। तो भाई बिला तमसील बिला तशबीह, बस बात इतनी है, मुझे और आपको पता है मरने के बाद सांप बिच्छू वाले अंधेरी कब्र में हमने जाना है। हमने समझदार वही होगा जो उस घर को आबाद करेगा, वहां रोशनी करेगा, वहां ठंडी हवाएं लेगा। इमाम साहब रोशनी कैसे लें? बड़ा बल्ब लगा के आ जाए, एसी लगा दें। ये एसी ये रोशनियां वहां फायदा नहीं देंगी। रोशनी लेनी है तो फिर अपने नबी पर दुरूद पढ़िए। रोशनी लेनी है तो कुरान पढ़िए। रोजाना ईशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करिए। खुदा की कसम मेरे नबी का फरमान है, सरकार फरमाते हैं जिस बंदे की आदत है रोजाना ईशा की नमाज के बाद ईशा की नमाज पढ़ के सूरह मुल्क की तिलावत करता है, यह कब्र में जाएगा। अगर इसकी कब्र में इसके पांव की तरफ से अजाब आएगा तो सूरह मुल्क आड़े आ जाएगी, सर की तरफ आएगा सूरह मुल्क आड़े आ जाएगी, दाएं बाएं जहां से भी अजाब आएगा सूरह मुल्क आती रहेगी। ऐ अल्लाह ये मुझे पढ़ता था, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान के सदके से अजाब को दूर फरमा देता है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक और बात सुना दूं तो ये सुभान अल्लाह। रोशनी करनी है तो फिर अपने नबी पर दुरूद पढ़िए। एक शख्स का इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद उसके बेटे को बुलाया जाता है। बेटा आके देखता है बाप पे कपड़ा डला होता है, चेहरे से कपड़ा हटाता है, बाप का चेहरा तब्दील हो जाता है। यानी सीधी सी बात ये गधे की शक्ल हो जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज फरमाए। सरकार के जोड़ों का सदका, कई आमीन। अब बेटा परेशान है, किसको बुलाऊं? रिश्तेदारों को बुलाऊं? रिश्तेदार सबसे ज्यादा गीत गाते हैं, अच्छाई के नहीं बुराई के। अच्छाई के नहीं गाए जाते, अच्छाई पे जला जाता है। आप नमाजी बन गए, अपने खानदान वाले हो गए, ये तो बड़ा सूफी बन गया, मुलाना बन गया, तो ऐसी ऐसी बातें, जाहिल लोग हैं। बहरहाल अपने गीत बुराई पे गाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाऊं तो बुराई होगी, किसको बुलाऊं? परेशान बैठा होता है, अचानक देखता है कमरे में रोशनी आई। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये बुजुर्गान दीन ने लिखा है इस बात को। देखा कि एक नूरानी रंगत वाले, नूरानी चेहरे वाले शख्सियत कमरे में दाखिल हुई। कहा बेटा क्यों परेशान हो? कहा जी मेरे वालिद का चेहरा तब्दील हो गया है। पास गए, कपड़ा हटाया, हाथ फेरा, कपड़ा रखा, कहा अब देखो। वो शख्स आगे बढ़ा, चेहरे से कपड़ा हटाता है, जो चेहरा तब्दील हो चुका था वो चेहरा अब दुरुस्त हो गया, बल्कि अब उस हाथ की बरकत से चेहरा नूरानी भी हो गया। आगे आप कौन है इतनी मेहरबानी करने वाली शख्सियत, इतना करम फरमाया, आप कौन है? कहा ये मेरा दीवाना है, मुझे पता चला कि आज इसे मौत आई और इसका चेहरा तब्दील हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया। कहा जी इसका आपसे क्या ताल्लुक है? कहा ये दुरूद पढ़ता था। ये क्या करता था? कहा जी आप कौन है? कहा ये जिस पर दुरूद पढ़ता था वो मोहम्मद अरबी नहीं हूं। अल्लाह अगर कब्र संवारनी है तो वक्त की कदर करें, कुरान पढ़ें,
نبی پر درود پڑھیں، اعمال صالحہ کریں۔ اللہ کریم میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔